نور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سائنس ایگزیبیشن کا انعقاد دارالقرآن الکریم پہیہ اعظم پور نبی نگر کاکوری میں ہوا۔ اس پروگرام کی صدارت مولانا جہانگیر عالم قاسمی نے کی۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر اقتدار فاروقی نے بچوں کو خطاب کیا۔ اس پروگرام میں شہر کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی خصوصی رپورٹ۔ السلام علیکم حاضرین جلسہ، علی گڑھ کا ایک مشہور ترانہ غالباً آپ میں سے سب لوگوں نے یا کچھ لوگوں نے سنا ہوگا، جس میں ایک جملہ کیا دو الفاظ ہیں کہ شاہین سے رشتے جوڑے ہیں۔ تو آج میں نے یہاں آ کے شاہین سے رشتے جوڑے ہیں، اور خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ جو ذریعہ تھا شاہین سے رشتے جوڑنے کا، وہ سائنس کا تھا۔ سائنس کا ایک معمولی طالب علم ہوں، لہذا میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ان سارے واقعات سے واقف ہوں، اس سارے دور سے واقف ہوں جب اسلام بذریعہ سائنس دنیا کی قیادت کر رہا تھا۔ اور دنیا کی قیادت سے میرا مفہوم یہ ہے کہ وہ سارا علاقہ جو اسپین سے لے کر اور انڈونیشیا تک کا تھا، اس سب میں سائنسی ایکٹیویٹی تھی جس کی قیادت اسلام کر رہا تھا، مسلمان کر رہے تھے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ رسول اللہ کے چند ارشادات نے ایک ایسا انقلاب پیدا کیا جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ براؤن نام کا ایک سائنٹسٹ ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اللہ نے کوئی مرض ایسا نازل نہیں کیا ہے، لفظ نازل آیا ہے، ایسا کوئی مرض نازل نہیں کیا ہے جس کی دوا بھی نہ نازل کر دی گئی ہو۔ براؤن کا کہنا ہے کہ یہ جو انقلاب، طبی انقلاب ساری دنیا میں آیا، ابن سینا سے لے کر زکریا رازی تک، ان سب نے سائنس کو وہ شکل دی جو تجرباتی تھی، جو فلسفہ نہیں تھا، کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے سائنس ایک فلسفہ تھا۔ سائنس کے جتنے بھی اہم شخصیات گزری تھی، انہوں نے دیکھ کر چاند اور سورج کو دیکھ کر
زمین کی حیرت کو دیکھ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جو کچھ دیکھا گیا تھا اس کا تجربہ کیا گیا، اور یہی پہلی مرتبہ دنیا میں سائنس آئی، ورنہ جالینوس کی کتابیں، چین کی ساری وہ کتابیں جو بہت مشہور تھیں، سنسکرت کی وہ کتابیں جو بہت مشہور تھیں اور اس میں بھی علم تھا، لیکن وہ سارا علم کسی تجربے کی بنیاد کے اوپر نہیں تھا، وہ سارا علم آہستہ آہستہ جو لوگ دیکھتے گئے اس کو سمجھتے گئے، لیکن ایک شخص جو جابر کے نام سے مشہور ہے، اس نے باقاعدہ ایکسپریمنٹ کر کے یہ دکھلا دیا کہ دیکھیے جو ایسڈ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، جو ایسٹرز ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، جن کا ذکر جالینوس نے باقاعدہ کیا ہے، وہ کیسے بنائے جاتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ ہوا، اور یہی وہ بنیادیں تھیں جس کی بنیاد کے اوپر آج میں بھی چھوٹا موٹا سائنٹسٹ ہوں اور یہاں بہت سے حضرات ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو غالباً دنیا میں سائنس کی ترقی نہ ہوئی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے سائنس کو زندگی دی وہ لوگ سائنس سے بیزار ہو گئے، اور یہ کیا ہوا؟ یہ آخر کیسے ہوا کہ جنہوں نے سائنس کو ساری دنیا میں اس طرح پھیلایا کہ ہر شخص اس سے مستفید ہونے لگا، اور اس کے بعد وہ سائنس کسی ایسی جگہ پر چلی گئی جہاں اندھیرا تھا، اور جہاں کہا جاتا ہے کہ جہالت تھی، اور جہاں کہا جاتا ہے کہ ایسے طریقے استعمال ہوتے تھے جن کو لوگ دیکھ کر شرمندہ ہوتے تھے، اور یہ سائنس اس طرف منتقل ہو گئی، اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور بقول مولانا ابو الحسن علی ندوی کے جنون اور جوش کے ساتھ انہوں نے اسلامی سائنس کو ایک ماڈرن سائنس کی شکل دی، اور ہم جو اس کے وارث تھے ہم اس کو دیکھتے رہ گئے، اور پھر کیا ہوا؟ پھر ساری دنیا جانتی ہے، اور کیا جانتی ہے؟ اور وہ یہ کہ آپ طاقت سے لوگوں کی قیادت کر سکتے ہیں، ان پر حکومت کر سکتے ہیں، اور وہ طاقت آتی ہے سائنس سے۔ مذہب بھی بہت بڑا ہتھیار ہے آپ کے دلوں پر حکومت کرنے کا، لیکن سائنس جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آپ انسانی ذہنوں کو اس حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ جس حد تک یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا ہے نہیں،
ابھی باقی ہے. قرآن کریم جو ہے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو سمجھو دیکھو. تو چنانچہ آج ماڈرن سائنس بھی ہے وہ بھی اسی کام میں لگی ہوئی ہے کہ چاند پر جانا ہے تو کامیابی، اب مریخ پر جانا ہے تو کامیابی کے اثرات یا کامیابی کا ایک جسے کہتے ہیں قدم. تو سائنس اب رکنے والی نہیں ہے. اب آپ یہ چاہیں کہ سائنس کا یہ عمل انسانی قدروں کے لیے برا ہے. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھیڑ بکری کے ایک ٹشو سے دوسری بھیڑ بکری بنا دی گئی، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اگر ہوا تو یہ قدرت کے کام میں دخل ہے. تو یہ بات تو اس وقت بھی کہی گئی تھی جب چاند پر انسان اترا تھا. پاکستان میں ہمارے علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ جن لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ انسان چاند پر اترا ہے، ان لوگوں نے مذہب کے معاملات میں دخل دیا ہے. لہذا جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ چاند پر انسان اترا ہے، وہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں. چنانچہ ان کو دوبارہ، کیونکہ وہ غیر مسلم ہو گئے، لہذا ان کو دوبارہ نکاح کرنا چاہیے. اور یہ افسوسناک بات تھی. یہ کون قوم کہہ رہی ہے؟ یہ وہ قوم کہہ رہی ہے جس کی بنیاد اس عمل پر رکھی گئی جس کی وجہ سے میں آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ چاند پر جانے کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی تھی. دنیا گول ہے، اس کو ثابت کیا تھا مسلمانوں نے. کون سی ایسی بیسک چیز ہے جس میں مسلمان کا نام نہیں آ سکتا ہے؟ اگر آپ لوگ یورپ گئے ہوں اور وہاں کی سائنس کی لیبورٹری میں بھی گئے ہوں اور وہاں میوزیم اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پوسٹرز ان لوگوں کے ملیں گے جن کو دیکھ کر آپ کو حیرت ہوگی، اور یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اس پوسٹر کے نیچے یہ شخص جیبر ہے اور جس نے کیمسٹری کی بنیاد رکھی. جیبر کے معنی جابر بن حیان، اس لیے کہ نام بدل جاتے ہیں، کچھ سمجھ کر بھی بدل جاتے ہیں اور کچھ ویسے بھی دوسرے جب زبان میں آتے ہیں تو بدل جاتے ہیں. میرا بھی نام جو میں کیا بتاؤں کہ کیا تھا، جب الیکشن کے سلسلے میں پرچی ملی تھی تو ہندی میں میرا نام جو لکھا ہوا تھا وہ اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ حیرت کریں گے. بہرحال یہ ضمنی بات. اب ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں، چونکہ یہاں نوجوان بچے ہیں، کہ دیکھیے 3 چیزیں ہیں میں جن کو بنیادی سمجھتا ہوں. میں دین کی بات نہیں کرتا ہوں، یہاں دین کے بہت بڑے عالم موجود ہیں، میں ہمت نہیں کرتا ہوں کہ دین کی بات زیادہ کروں. لیکن اس دنیا میں 3
چیزیں نوجوانوں کو، مسلمان نوجوانوں کو 3 چیزیں حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 تسخیر نفس، نمبر 2 تسخیر قلوب، اور نمبر 3 تسخیر دنیا۔ تسخیر نفس تو ظاہر ہے آپ پر ہے کہ آپ اپنے نفس پر قابو پا لیں، آپ اپنے نفس کو فتح کر لیں۔ تسخیر کے معنی جو ہیں وہ قابو پانے اور فتح کرنے اور سبھی کچھ ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک ڈسپلنڈ انسان ہو گئے۔ اب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس گویا کہ دنیا کے لیے آپ فائدے مند ہستی ہیں۔ اگر آپ نے نفس پہ قابو پا لیا، آپ کا غصہ اور آپ کا اریٹیشن اور آپ کا ایجیٹیشن، یہ ساری چیزیں آپ سے ختم ہو گئیں اور آپ نے اپنے نفس سے قابو پا لیا۔ اور دوسرا ہے قلوب، نفس تسخیر قلوب۔ آپ جب تک اپنے پڑوسی کی مدد نہیں کریں گے، اس کو ضرورت ہے اگر کسی وقت کسی دوا کی، تو آپ اس کو دوا لا کے دیں گے، آپ قلوب کو کہ حاصل کر لیں گے، اس پر حکومت کر لیں گے، اور تسخیر قلوب کے آپ ضامن کہلائیں گے۔ اور تسخیر قلوب ہو گئی، تسخیر نفس ہو گیا۔ اب جو باقی بچا وہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے تسخیر دنیا۔ اور آپ اس دنیا کے خلیفہ ہیں، یہ قرآن بھی آپ کو بتاتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ خلافت ملی ہے تو دنیا کو تو آپ کو فتح کرنا ہی ہے۔ اور دنیا کو فتح کرنے کے بہانے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کوئی ایٹم بم کے ذریعے سے تو دنیا کو فتح کر لیں، جی نہیں، صرف اور صرف سائنس کے ذریعے سے آپ کو دنیا فتح کرنی ہے، سائنس کے ذریعے سے۔ اور اگر سائنس آپ کے ہاتھ سے جاتی رہی تو بقول مولانا ابو الحسن ندوی کے کہ آپ کی قسمت میں غلامی لکھ دی جائے گی۔ اور یہ غلامی آپ کے آباء و اجداد پچھلے 5 سال سے بھگت چکے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہے اب بھی کہ وہ ظلم اور وہ ہزیمت کیسی تھی۔ اور اس 5 سال میں یہ جو قیادت آپ کے ہاتھ سے چلی گئی، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ دین اور دنیا کو 2 حصوں میں بانٹنے کی۔ مسلمان قوم پہلی قوم تھی جس نے دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا سکھلایا تھا۔ مدرسوں میں میتھمیٹکس پڑھائی جاتی تھی، جتنے مدرسے تھے اس میں جغرافیہ پڑھائی جاتی تھی۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ میتھمیٹکس یا فزکس کو چھونا جو ہے وہ برا لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ علم سائنس نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر سائنس کو علم کہہ دیا گیا تب تو پھر ایک جوتا ٹاپنے والا بھی عالم کہلائے گا۔
اور یہی فکر اور یہی سوچ آج ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کو بدلنی ہے. مولانا نے جو کہا کہ یہ بچے جو حافظہ کر رہے ہیں، ان بچوں کو سائنس کی تعلیم دی جائے گی. اللہ اللہ، کتنے وقت کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ بات جو مولانا نے آج کہی ہے، یہ بات اگر 500 سال پہلے کہی گئی ہوتی تو آج ہم ان حالات میں نہیں ہوتے، ان واقعات کا سامنا نہیں کرتے جو ہمیں مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے. لیکن بہرحال یہ قوموں کی غالباً تاریخ ہے کہ عروج و زوال ضرور ہوتا ہے. اگر ایسا ہے تو رومن سلطنت کا زبردست عروج ہوا، اور رومن سلطنت کہا جاتا ہے کہ سونے اور چاندی کی سلطنت تھی. ہر شخص کے پاس سونا اور چاندی تھا. یہ رومن سلطنت تھی. اور جب ان کا زوال آیا تو ان کے پاس چرچ میں جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ اگر بیمار بھی ہوتے تھے تو دوا نہیں کر سکتے تھے. یہ حکم تھا، زوال کی انتہا تھی کہ بیمار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم حکیم کے پاس نہیں جاؤ اور پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. سارا یورپ، سارا رومن سلطنت، اس کے یہ احکام تھے. اور اگر دوا دی گئی ہے اور تم چرچ کے پاس چرچ میں آئے ہو تو یہ سمجھو کہ چرچ ہی نے تم کو بہتر کیا ہے، علاج کیا ہے. اور اس کا بالکل مخالف واقعہ سنیے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دل کی بیماری ہوتی ہے. رسول اللہ کو خبر ہوتی ہے. آپ ان کو دیکھنے جاتے ہیں، ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں. اللہ اللہ، جس کو سینے کا درد ہو اور پیغمبر ہاتھ رکھ دے تو سکون نہ ہونے کی وجہ بھی کیا ہو سکتی ہے. حضرت سعد بن وقاص بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا درد ختم ہو گیا، اب میں دل کا مریض نہیں ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خبردار ایسی بات مت کرو، تم کو دل کا مرض ہے. اور تم حارث بن کلدہ کو دکھلانے جاؤ جو یہودی ڈاکٹر تھا. جناب، کہاں تو یہ ہے کہ چرچ میں جانا اور پادری سے اجازت حاصل کرنا اور پھر دوا کھانا اور یہ بتانا کہ یہ دوا کی وجہ سے مریض ٹھیک نہیں ہوا ہے، یہ تو اس پادری نے اس کو ٹھیک کروایا ہے. اور کہاں چند 100 سال بعد، کچھ عرصے بعد ایک دوسرا واقعہ ہوتا ہے جس میں ایک پیغمبر کہہ رہا ہے اپنے صحابی سے کہ دیکھو تم بیمار ہو اور یہودی حکیم کو دکھلاؤ. چنانچہ وہ یہودی حکیم کو دکھلاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایران فتح کرتے. یہ ہے اسلام. اسلام کے معنی ریشنل کے ہیں،
اسلام کے معنی عقل کے ہیں، اسلام کے معنی اس راستے کے ہیں جس کے خطرات کا انسان کو پہلے سے خبر ہو جائے کہ یہ راستہ خطرے کا ہے، وہ ہے اسلام۔ تو ہم نے آج اس جلسے میں اسلام اور سائنس کو ایک جگہ دیکھا ہے، تو آپ یقین نہیں مان سکتے ہیں کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ اور یہ خوشی کی بات اس لیے ہے کہ میں نے اسلام کا عروج پڑھا ہے اور اسلام کا زوال بھی پڑھا ہے۔ ایک سائنٹسٹ، یورپین سائنٹسٹ لکھتا ہے کہ اسلام کا عروج جو تھا وہ حیرت انگیز تھا کہ دنیا میں کہیں بھی کسی قوم کا عروج اس طرح نہیں ہوا، اور اسلام کا زوال ایسا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس تیزی سے زوال کسی قوم نے نہیں پایا۔ ذرا سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ جس کے پاس سارے علوم موجود ہوں سائنس کے، اور جیلسپی ایک کتاب لکھتا ہے جس میں وہ 103 سائنسدانوں کی لسٹ بناتا ہے جس نے اس دنیا پر اپنا اثر ڈالا ہے۔ یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ سائنٹسٹ اگر نہ ہوتے تو دنیا آج ایسی نہ ہوتی۔ 130 اور اس 130 سائنسدانوں میں ہندوستان کے بھی سائنسدان، اس زمانے کے، آج کل کے نہیں، چین کے بھی سائنسدان اور گریس کے، یونان کے بھی سائنسدان، کیونکہ تہذیبیں جو تھیں وہ صرف ان 4 جگہوں میں تھیں، عرب، یونان، ہندوستان اور چین۔ اور یہ جب چاروں گویا کے جگہوں سے جب علم اکٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ علم مسلمانوں کے ذریعے سے ساری دنیا میں پھیلتا ہے۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد ڈھونڈیں آپ اور وہ آپ کو نہ ملے اور کوئی اسلام کا نام نہ ہو۔ چنانچہ وہ 130 کی جو لسٹ ہے وہ کسی کتاب میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیلسپی کی ہے، انسائکلوپیڈیا آف سائنس، بہت مشہور کتاب ہے۔ اس 130 میں ہندوستانی بھی ہیں، چینی بھی ہیں، یونانی بھی ہیں، یعنی رومن سلطنت کے، اور عرب کے بھی ہیں۔ اس 130 میں 98 مسلمان ہیں اور 2 غیر مسلم۔ اور اس کے بعد 16ویں صدی کے بعد ایک وہ لسٹ دیتا ہے جس میں تقریباً 2000 سائنٹسٹ ہیں، کیونکہ سائنس ترقی کر چکی ہے، اور وہ 2000 میں 3 مسلمان ہیں۔ اللہ اللہ، عبرت کی باتیں ہیں، اور یہ عبرت کی باتیں ختم ہو سکتی ہیں جب شاہین کا تصور اور شاہین کا فلسفہ اور شاہین کا طریقہ تعلیم کو گویا کہ عام کرنے کا، جس میں سائنس بھی ہو،
جس میں انگریزی بھی ہو، جس میں اردو بھی ہو، اور جس میں اردو بھی عربی بھی ہو، تو یہی طریقہ ہو سکتا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں ایک لمبی تقریر کر کے آپ سب لوگوں کو نیند دلا دوں بلا وجہ، کیوں ایسا ہو، کیونکہ عام طور پہ آج کل لمبی تقریر سے لوگوں کو نیند آ جاتی ہے. اس لیے میں کوئی لمبی تقریر نہ کر کے صرف یہ کہوں گا کہ ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے. دھرا کیا ہے بلا عہد کوہن کی داستانوں میں. شکریہ. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.